اب میں بغیر کسی تاخیر کے اس پروگرام کا آغاز کرانا چاہتا ہوں اور میں مدرسہ انصار العلوم کے طالب علم مولوی محمد زاہد کو آواز دے رہا ہوں، وہ تلاوت کلام پاک سے آ کر کے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، ورفعنا سبحان اللہ لک ذکر لک ذکر لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک لمقام نبی لمقام نبی قدموں کے نیچے ہے فلک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک اللہ اللہ وہ روضہ وہ سنہری جالی اللہ اللہ وہ روضہ وہ سنہری جالی لہلہاتے ہوئے باغات کی وہ ہریالی نور ہی نور برستا ہے وہاں شام و سحر ہر گھڑی رہتا ہے فردوس بدامہ منظر ہر گھڑی رہتا ہے فردوس بدامہ منظر اجے افلا زیارت کو ملک ورفعنا لک ورفعنا لک ذکرک معرفت کا میں لیے ہاتھ میں پیمانہ ہوں
سبحان اللہ، معرفت کا میں لیے ہاتھ میں پیمانہ ہوں، ان کے دیوانوں کا دیوانوں کا دیوانہ ہوں، معرفت کا میں لیے ہاتھ میں پیمانہ ہوں، ان کے دیوانوں کے دیوانوں کا دیوانہ ہوں، ان کے دیوانوں کے دیوانوں کا دیوانہ ہوں، آرزو ہے دل بیتاب ہو پوری یا رب، جیتے جی میری بھی ایک رات ہو نوری یا رب، جیتے جی میری بھی ایک رات ہو نوری یا رب، کبھی میں کبھی دیکھوں رخ انور کی جھلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، لک ذکرک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اب بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب دامت برکاتہم سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند گوشوں کو ہمارے سامنے واضح فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، انبیاء علیہ السلام کے بعد میں سب سے بڑا درجہ اور مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا ہے، اور تمام صحابہ میں 4 صحابہ سب میں زیادہ ممتاز ہیں، جنہیں خلفاء راشدین کہا جاتا ہے۔ ان میں بھی سب سے پہلا مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے، اور دوسرا مقام حضرت فاروق اعظم کا ہے۔ آج یہ جلسہ اور یہ مشاعرہ جس ذات گرامی کی نسبت پر ہو رہا ہے، ان کا اسم گرامی نام نامی اسم گرامی عمر ہے، لقب ان کا فاروق ہے، کنیت ان کی ابو حفص ہے۔ فاروق لقب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اب تک دعائیں مانگی اور بڑے اہتمام سے دعائیں مانگی، اور آپ کی دعائیں قبول ہوئی۔ آپ نے اللہ سے بار بار دعا میں عرض کیا، اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے دے، عمر کے ذریعے سے اسلام کی شان و شوکت کو بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ کی طرف سے حضرت عمر کے ایمان کا فیصلہ ہوا۔ عمر پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، بہن بہنوئی پر پہلے غصہ اتارا، اور اللہ کو تو منظور کچھ اور ہی تھا۔ جب قرآن پاک کا ایک پرچہ، اس کی آیتیں پڑھی، دل میں انقلاب پیدا ہو گیا، اور دل میں انقلاب ہم سب کی دعا کا ثمرہ تھا۔ فوراً سب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ جبرائیل السلام حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، آ کر ہم سے عرض کرتے ہیں، حضور آسمان پر فرشتے ایک دوسرے کو حضرت عمر کے ایمان لانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر کیسی شان رکھنے والے تھے، ان کا ایمان لانا ہم سب کو کتنا پسند تھا۔ اس شان سے ان کے بارے میں
اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے دے، فاروق بنے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہیں اس امت میں، تو عمر اس امت میں فاروق ہیں، فاروق اعظم ہیں۔ صدیق اکبر کا لقب حضرت ابوبکر کو ملا تو فاروق اعظم کا لقب حضرت عمر فاروق کو ملا۔ اور پھر اسلام کی انہوں نے زبردست خدمت کی۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں عمر کا مسلمان ہونا اسلام کی ایک نمایاں فتح تھی۔ جب حضرت عمر ایمان لے آئے، کفار کہنے لگے مسلمانوں نے ہم سے اپنے سارے بدلے لے لیے۔ حضرت عمر تمام صحابہ حسن کے مرید تھے، لیکن حضرت عمر مرید بھی تھے، مراد بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد کو مانگا، ایک رات نہیں مانگا، 2 رات نہیں مانگا، کئی رات تک مانگتے رہے۔ بلاخر اللہ نے حکم کی مراد پوری فرمائی، اور بڑے صاحب فضائل حضرت عمر ہوئے۔ نبی شاہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم، رسول پاک ہم پر ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کے جو آسمانی وزیر ہوتے ہیں تو زمینی وزیر ہوتے ہیں، میرے آسمانی وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمینی وزیر ابوبکر عمر ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے اس شان سے کہ ایک ہاتھ صدیق اکبر کا پکڑے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ حضرت فاروق اعظم کا پکڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاکذا نبس، قیامت میں ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی پاک نے عرض کیا حضور عمر سے سلام کے بعد میں یہ کہہ دیجئے عمر کا غصہ بھی اللہ کو پسند ہے اور ان کی رائے کی تائید میں احکام اترتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم کی رائے کی تائید میں 23 بار آیات نازل ہوئی ہے۔ کیا شان تھی حضرت فاروق اعظم کی کہ اللہ ان کی رائے کی تائید میں بار بار آیتیں اتار رہا ہے، بار بار آیتیں اتر رہی ہیں۔ حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے ہیں تو 22 جمادی الثانی تھی۔ آپ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری میں خلیفہ ہوئے۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو اسلامی چھوٹی سی حکومت تھی، آپ 10 سال خلیفہ رہے اور اسلامی چھوٹی سی حکومت کو ملک عظیم بنا دیا، بہت بڑا ملک ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چاہت تھی میرا انتقال مدینہ منورہ میں ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور کیسے انداز سے قبول کی کہ مدینہ منورہ ہی نہیں، مدینہ منورہ میں نبی پاک کی جو مسجد نبوی ہے اس میں ان کا انتقال ہوا، اس میں وہ شہید ہوئے۔ فجر کی نماز پڑھانی شروع کی تھی، ابو لولو مجوسی نے 3 حملے ان پر کیے، 3 وار کیے اور آپ گر پڑے اور
27 ذوالحجہ کو زخمی ہوئے اور پہلی محرم کو آپ کی وفات ہو گئی۔ خواہش جو تھی ان کی وہ اللہ نے وہ بھی پوری فرمائی۔ میر حد یزداں مراد متقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی مراد پوری کیا کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سادی طبیعت رکھنے والے تھے، ایک بہت بڑی حکومت کے سربراہ ہیں، ایسے بادشاہ ہیں کہ اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ ان سے تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، لیکن لباس سادہ، ایسا لباس کہ حکومت کے زمانے میں ان کے لباس میں کئی پیبند دیکھے گئے۔ جب بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں اس وقت بھی لباس میں پیبند تھے۔ کھانے کا حال یہ ہے کہ بغیر چھنے ہوئے جو کے آٹے کی روٹی کھاتے تھے کہ ہر شخص سے وہ روٹی کھائی بھی نہ جاتی تھی۔ کھانے کا یہ عالم اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عالم یہ تھا، رات کو کبھی اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہیں، نیت باندھے میں کھڑے ہیں، کبھی خالق کی مخلوق کی نگہبانی کے لیے شہر میں گشت کر رہے ہیں، کبھی جنگل میں گشت کر رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، لیکن یہ سید القوم خادم ہوں، قوم کا سردار جو حقیقتاً اپنے آپ کو خادم سمجھ رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کو راحت پہنچا رہا ہے، ان کو آرام پہنچا رہا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یہ حال ہوتا، کبھی قرآن پاک پڑھتے رہتے، روتے رہتے، پڑھتے رہتے، روتے رہتے، کبھی بے ہوشی کبھی عالم ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اور بعض مرتبہ کئی گھنٹے تک بے ہوش رہ جاتے۔ بس اپنی حکومت کے زمانے میں اللہ سے ڈرنے والے، کسی کا خوف رکھنے والے نہ تھے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری چیزیں اس سے ڈرتی ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ساری چیزیں اس کی اطاعت کیا کرتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی یہی شان تھی کہ بس اللہ کی اطاعت کرنا جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا جانتے تھے، ساری چیزیں ان کی اطاعت کرتی تھی۔ انسان ہی نہیں، حیوانات بھی اطاعت کرنے لگتے، مخلوق اطاعت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ سے آگ نکلی، اس کی کھو سے آگ نکلی۔ حضرت فاروق اعظم کو معلوم ہوا آگ نکلی ہوئی ہے، تباہی مچا رہی ہے۔ آپ نے حضرت تمیم داری کو بھیجا، جاؤ آگ جہاں۔ حضرت تمیم داری آتے ہیں اور اس آگ کو ہکانا شروع کرتے ہیں، جیسے کسی جانور کو ہکایا جاتا ہے۔ ہکاتے رہتے ہیں، ہکاتے رہتے ہیں، اور جس پہاڑ کی کھو سے آگ نکلی تھی اسی میں وہ داخل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آج تک کبھی اس سے نکلی نہیں۔ آپ کے زمانے میں زلزلہ آیا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر زمین کے اوپر اپنا درہ مارا، کوڑا مارا، اور کہا ہے زمین کیا میں تیرے اوپر میں تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کرتا، کیوں ہلتی ہے؟ زمین فوراً ٹھہر گئی، اور اس وقت سے اب تک مدینہ منورہ میں، اس کے قرب و جوار میں، سعودی عرب میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ کہ آپ حضرات مشاعرے کے اختتام تک تشریف فرما رہے ہیں اور برابر شعراء کرام کا ساتھ دیتے رہیں، ان کے کلام کو توجہ سے سنتے رہیں اور ان کے کلام پر داد دیتے رہیں۔ امید ہے آپ حضرات پروگرام کے اختتام تک اور دعا کے بعد تک یہاں تشریف فرما رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔